ڈیلی نیوز۔ دوستوں، لوناوالا بوشی ڈیم کا وہ 6 منٹ کا ویڈیو، دل دہلانے والا، دنیا کو دہلا دینے والا ویڈیو جو تھا، جو پانی میں ایک فیملی ڈوب گئی، دھیرے دھیرے بہتے گئی، وہ ویڈیو جو ہے سب نے دیکھا، بہت لوگوں نے افسوس کیا، بہت لوگ روئے گھر میں۔ اتنا دل دہلانے ویڈیو تھا کہ 6 منٹ کا وہ اس فیملی پہ کیا گزری ہوگی وہ دیکھ کر لوگوں کے آنکھیں نم ہو گئی۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی سلمان صاحب۔ ہم آپ کو بتا دیں وہ فیملی جو تھی وہ مولانا عادل، ان کا نام جو ہے، مولانا سلمان بھی ہے ان کا نام، ان کی فیملی، 2 فرینڈ ہیں مفتی سلمان صاحب جو کوکن کے ہیں، اور وہ جو ہے بتائیں گے کہ کیا، کون تھے، کیسے تھے اور کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، وہ ویڈیو سب نے دیکھا، جی، دل دہل گیا سب۔ جی 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 تو ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے کہ لوگ اس تک کیسے پہنچے ہوئے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے محترم، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب مولانا سلمان صاحب سے ہم بذات خود ملاقات کی ہم نے، تو انہوں نے ایسا کہا کہ جب ہمارے بچے اور ہمارے سالے صاحب جب پانی کی طرف بڑھ رہے تھے تو پانی کا بہاؤ بالکل بھی نہیں تھا، ذرا بھی پانی کا بہاؤ نہیں تھا۔ مطلب کوئی بھی بچہ 4 سال کا یا 7 سال کا پانی کو کھیلنے کے لیے، پانی کے اندر انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو میرے آنکھوں کے سامنے میرے 2 بچیاں، میرے 2 سالے، 3 سالے کے 2 لڑکیاں اور 3 سالیاں جو ہیں وہ آگے قدم بڑھاتے بڑھاتے آہستہ آہستہ بیچوں بیچ چلے گئے۔ ابھی تصور میں بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ایسی چیز سامنے آئے گی، لیکن اچانک میں 1 سے 1.5 منٹ کے اندر پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوا، اتنی برق رفتاری سے پانی بہنے لگا کہ ہم لوگ دیکھ رہے، وہ بھی دیکھ رہے ہم کو، لیکن کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ تو آپ کو کہنے کا مطلب ہے مولانا سلمان اس وقت موجود تھے؟ جی موجود تھے وہاں پر۔ انہوں نے ایسا کہا کہ میں کچھ 30 یا 35 سیکنڈ کے لیے طہارت خانے کے لیے میں گیا ہوا تھا، جیسے ہی میں طہارت کرنے کے بعد میں آیا تو دیکھ رہا تھا پانی کی اتنی تیز رفتاری سے پانی بہہ رہا تھا، اور میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، بچے مجھے دیکھ رہے، اور بچے کچھ چلانے کی کوشش کر رہے، کچھ مدد مانگ رہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ کافی لوگ تھے، کافی لوگوں نے کوشش کی، درخت کی چھالیں نکالے، رسیاں پھینکی، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ سلیمہ، ایک بات میں اور ذکر کروں، اللہ کی طرف سے اگر موت لکھی ہوئی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ گزشتہ کل ہمارے فیصل بھائی کے ساتھ میں ہم لوگ نے الحمدللہ بہت بڑی تعزیت نامہ پورے امت مسلمہ کی طرف سے ان کے سامنے پیش کیا۔ دل دہلانے والا وہ منظر تھا۔ مولانا سلمان صاحب کے سامنے بہت ساری باتیں آئی۔ انہوں نے ایک بات کہا کہ مفتی صاحب، میں نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ میں اور میری محترمہ کنارے پر بیٹھ کر، میرا پورا خاندان، میرے بچے سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں، ہم اتنے بے بس تھے کہ ہم ان کو بچا نہیں سکے، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ویسے ہی گھوما اور کوشش کیا، میں پانی میں جا رہا تھا، لوگوں نے مجھے پکڑے کہ مولانا مت جائیے، میں نے کہا کہ میرا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بچوں کو بچاؤں گا، لیکن میں آگے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے پکڑے اور میں اپنے بچوں کو بچا نہیں سکا، تقدیر کا لکھا ہوا غالب آیا۔ اس میں ایک میسج امت کو یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کا، ہم گھومنے جاتے ہیں، اسلام سیر و سیاحت سے منع نہیں کرتا، سیر و سیاحت کرنی چاہیے، لیکن پانی کو احتیاط برتنا چاہیے۔ پانی اگر زیادہ ہے تو اپنے بچوں کا احتیاط کرنا یہ ذمہ داروں کا کام ہے۔ جو سرپرست حضرات ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے لے کر جائے، لیکن پانی سے احتیاط برتے۔ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا طے ہے۔ اللہ کے مقدر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ان کے دونوں بچیاں اللہ کے پاس چلے جائیں گے، سالے چلے جائیں گے۔ ٹوٹل 5 لوگوں کی اموات آئی۔ میں آپ کو جانکاری کے لیے بات بتا دوں، یہ واقعہ 12 بجے پیش آیا، دوپہر کے 12 بجے پیش آیا، جو بہنے کا 12 بجے سے سٹارٹ ہوا، اور 12:30 بجے کے قریب لوگ بہ گئے وہاں پر۔ 5 افراد جو تھے اس میں سے ٹوٹل 9 افراد تھے، اس میں سے 4 افراد جو تھے وہ دوسرے نالی کے دوسری طرف گئے۔ جو 4 افراد نالی کے دوسری طرف بہ گئے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بچ گئے۔ جدھر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا، مولانا سلمان صاحب، ان کے دونوں بچیاں اور اس کے ساتھ سالے اور سالے کی وائف اور سالے کے 2 لڑکے، پانی کا جس طرف بہاؤ تھا رائٹ سائڈ میں، اس نالی کی طرف سمت میں چلے گئے۔
جس کی وجہ سے بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچاؤ کرنا ممکن نہیں ہو سکا. تقدیر کا لکھا ہوا غالب آیا اور 4.5 گھنٹے کے بعد مولانا سلمان صاحب کی 2 بچیوں کی ڈیڈ باڈیاں باہر آئی. اس کے بعد کنٹینیو وہ کھوج چالو تھی. دوسرے دن 2 بچوں کی ڈیڈ باڈیاں باہر آئی. پھر کچھ 7-8 گھنٹے کے بعد ان کے جو ہے وہ صالح صاحب اور سالی ان کی ڈیڈ باڈی باہر آئی. یہ امت کو ایک بہت بڑا میسج ہے کہ نو نبی اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے جب کہ رسول اللہ نہ رہے. تو اپنے آپ کو پانی سے بچائے، جتنا ممکن ہو سکے ہم سیر و سیاحت کے لیے جائے، لیکن کوشش کرے کہ ہم زیادہ آگے نہ جائے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. احتیاط برتنا یا آپ صلی اللہ بتایا نا کہ وہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا، مطلب جی اگر میں بھی یہاں کھڑا ہوں اچانک یہاں پر جی باڑھ آ جائے تو یہ ناگہانی آفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت اور مشیت میں طے تھا، وہ بھی کچھ کر نہیں سکے. انہوں نے ایک بات اور بتائی، میں یہ امت کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے، میرے بچوں کا ویڈیو دیکھ رہے، دیکھنے کے بعد کئی مستورات سے، کئی ہمارے علماء سے، چاہنے والوں سے دیکھا نہیں جاتا، وہ آخر میں بند کرتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. لیکن یہ آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اس بچوں کو جنا ہے، ہم خود ہماری محترمہ، ہاں جس ماں نے بچی کو جنی ہے اور ہمارے سامنے، میرے سامنے، میں خود والد ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے بہ رہے ہیں اور میں کچھ اتنا بے بس ہوں کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا. اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ میرے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا، کتنا صدمہ پہنچا ہوگا. بس ہم پوری امت مسلمہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سلمان صاحب، ان کی محترمہ کو، ان کے پورے پریوار کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کے اندر صبر جمیل عطا فرمائے. ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک تعزیت نامے کے طور پر ان کے اہل خانہ کے لیے پیش کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی افراد اللہ تک پہنچ گئے، جو بھی افراد انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور مولانا سلمان صاحب، ان کے محترمہ، ان کے والد محترم، ان کے دوسرے احباب، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. مولانا صاحب ایک ویڈیو میں بتایا کہ 9 جن تھے اور 9 جن آہستہ آہستہ بہ گئے. جی، تو آپ نے کیسا کہا کہ مطلب 5 جن کا انتقال ہوا، باقی 4 جن کیسے بچ گئے؟ مطلب 4 جن جو بچ گئے، 4 افراد جو بچ گئے نا، وہ بائیں جانب کے نالی کی طرف مڑ گئے، مطلب جہاں پر بہاؤ پانی کا کم تھا. وہ ایک طرف ایسا چلے گئے، اور داہنی طرف جہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا وہاں پر وہ 5 افراد چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کا بچنا ممکن نہیں ہو سکا اور بہت کافی آگے کی طرف چلے گئے. ڈھونڈنے کے لیے افراد چھوٹی بچی بھی تھی اس میں، جی جو گود میں تھی، وہ بھی انتقال کر گئی. وہ 2 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی، مطلب وہ بچی کی. اور پھر وہ پیر کی رات میں ان کی تدفین عمل میں آئی پونا کے اندر ان کے گھر کے. لیکن الحمدللہ حکومت کے جو اہلکار تھے ان کی بھی بہت اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے الحمدللہ ڈیڈ باڈی کو فوراً ان کے اہل خانہ کے پاس دے دیا اور الحمدللہ جتنا جلدی ہو سکے تجہیز و تکفین کا معاملہ الحمدللہ عمل میں آیا. اور ہزاروں کی تعداد میں پونا کے اندر ان کے چاہنے والے، ان کی محبت رکھنے والے، ان سے ملنے والے، ان سے جلنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. اور مولانا سلمان صاحب کو جو ہے وہ صبر جمیل کی ترغیب دی گئی. ہم سب دعا گو ہے اور الحمدللہ ہمارے مسجد نواب ایاز مسجد کے مفیظ بھائی بھی ٹرسٹی یہاں پر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت اطمینان ہوا. ان کے بھائی فیصل بھائی بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس تعزیت کے طور پر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری مسجد کے اندر آج رات میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کھانے کا نظم رکھیں گے اور امت کو ایک میسج دیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو، مردوں کو کندھا دینے والے ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، لیکن زندوں کا سہارا بننے والے بہت کم لوگ رہتے ہیں. آج دنیا میں نا عقل مندوں کی ضرورت نہیں ہے، درد مندوں کی ضرورت ہے. ہمارے والد محترم اللہ گری کے رحمت فرمائے ہمیشہ کہا کرتے تھے، اگر جینا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے جیو، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، اپنے لیے تو جانور بھی گھر بناتے ہیں. ایک جذبہ رکھو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ایک جذبہ رکھو دوسروں کے لیے. تو اس سلسلے میں ایک جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے مفیظ بھائی نے الحمدللہ قرآن خوانی کا اپنی مسجد میں نظم کیا ہے. تو تمام گزارش ہے لوگوں سے کہ اس میں شریک ہو کر جو ہے وہ ان کے حق میں دعائیں کرے اور ایصال ثواب کے طور پر قرآن کریم. مولانا سلمان صاحب ایک تو وہ 6 منٹ کا جی اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو بہتے ہوئے دیکھیں جی، اور کل تفدین کے ٹائم پہ 5 میت ایک ساتھ، جی جی، کیسا منظر رہا ہوگا؟ انہوں نے ایسا ہی کہا کہ کچھ دیر کے لیے میں ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے بچیاں میرے آنکھوں کے سامنے ہیں، انتقال نہیں کر گئی. یہی میرے دل میں خیال آ رہا تھا. پھر کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ
اللہ نے اپنے چاہنے والوں سے امتحان بہت لیا، نبیوں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. آپ خود دیکھیں گے کہ محرم الحرام کا مہینہ قربانی سے شروع ہو رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ بھی قربانی پر ختم ہو رہا ہے. تو اس سے ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی اللہ سے تعلق رکھنے والے بندے ہیں، اللہ نے ان پر حالات ڈالا، حالات ڈالنے کے بعد آزمائش کی، آزمائش میں انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا. تو اس سلسلے میں وہ بھی ابھی کافی صدمے میں ہے. وہ کسی سے 5 سے 7 منٹ تک گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن گزشتہ کل میرا جب جانا ہوا تو 1 گھنٹے تک انہوں نے مکمل تاثرات پیش کیے اور یہ کہا کہ بس پوری امت مسلمہ کو، چاہنے والوں کو یہ کہو کہ میرے حق میں اور میرے محترمہ کے حق میں دعا کریں. اور یہ بھی کہا کہ مجھے سمیٹنے کے لیے اور مجھے سنبھالنے کے لیے، مجھے کنٹرول کرنے کے لیے میری محترمہ کا سب سے اونچا کردار ہے. ان کی جو محترمہ ہے ان کا بہت اونچا کردار ہے، تقوی والا. ان پر بھی کیا گزری ہوں گی ہم تصور نہیں کر سکتے بالکل. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بھی ثابت قدم ہے اور مجھے وہ سمیٹ رہے اور سنبھال رہے. بہت بہت شکریہ مومن صاحب، آپ نے ان کا میسج ہمارے چینل کے تھرو لوگوں تک پہنچایا. جی جی بہت بہت شکریہ مفید بھائی، بہت بہت شکریہ. آج رات کو نواب مسجد پائیدونی پہ قرآن خوانی رکھی گئی ہے اس سلسلے میں، اور مفتی صاحب کا جو میسج ہے مفتی سلمان صاحب نے دیا ہے ہمارے کو. ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں اللہ سب کو، بچوں کو اور جو بھی ہے ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.